السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 25ویں پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شمعون رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا جی ہاں میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی، پھر وہ اٹھا۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کی جہاد کی خواہش اور ان کی آزمائش۔ بنی اسرائیل ایک زمانہ تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں سے مختلف برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ان میں اپنے انبیاء کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری باتوں سے منع کرتے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال اسباب لوٹا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت شمعون سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شمعون علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم اس کے منکر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جہاد کیوں نہیں کریں؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے۔ کیا ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کروانے کے لیے دشمنوں سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمعون علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت مقرر کر دیا جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کی آزمائش کی جس میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہوئے۔ اسی لشکر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے ان کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے 551 کا ترجمہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے اور علمی اور جسمانی صلاحیت اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا
ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت و خوب علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتہ اٹھا کے لائے گا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو بھر پانی پی لے۔ ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تو کمزور ایمان والے لوگوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، انہوں نے کہا، اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہیں طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے انہیں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی، اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اور اسی طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابی شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔